کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو سنت ٹھہرتے ہیں اور کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو سنت تو نہیں لیکن جائز قرار پاتے ہیں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ جب کسی بھی جگہ جاتا ہوں یا یہاں آتا ہوں خطبہ کے لیے تو آپ سب ساتھی کھڑے ہو جاتے ہو۔ ایک دو مرتبہ ایسے ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کبار کو حکم دیا کہ فلانا آ رہا ہے، چلو اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ مثلاً یہ جو یہودیوں کی برادری تھی بنو قریظہ، ان کے ساتھ وہ چل رہا تھا مسئلہ، تو بات یہاں تک پہنچی کہ تم کسی کو اپنا جج مان لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو اپنا حکم مانتے ہیں، جو فیصلہ یہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت سعد گدھے پر حمار پر سوار ہو کر سرکار کی بارگاہ میں آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے یہاں فرمایا قوموا الی سیدکم، چلو تمہارا سردار آ رہا ہے، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی کبھی کبھی سرکار تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کا حکم بھی دیتے تھے، اور خود جب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سرکار کے پاس آتی تو نبی کریم علیہ السلام ان کو آتے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، اور جو سرکار کی مسند ہوتی بیٹھنے کی جگہ ان کو سرکار وہاں بٹھاتے۔ اور جب سرکار کبھی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ زہرا نبی کریم علیہ السلام کو آتے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی اور آگے بڑھ کر سرکار کے ہاتھوں کو بوسہ بھی دیتی۔ تو ان حدیثوں سے پتہ چلا کہ کبھی کبھی نبی کریم علیہ السلام نے تعظیماً کھڑے ہونے پر خود بھی عمل کیا اور امت کو بھی درس دیا کہ کبھی کبھی کسی کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں جب آؤں تو
میری تعظیم کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں تو یہ ہے تکبر۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ چاہے کہ میں آؤں اور میرے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں تو وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر تلاش کرے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو بھئی میں تو روکتا رہتا ہوں کہ مت کھڑے ہوا کرو، لیکن یہ جو ہماری سنی قوم ہے، ان کے جو بڑے ہیں، سادات ہیں، بڑے ہیں، کبراء ہیں، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا استقبال ہو، ہم آئیں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، اور جو کھڑا نہیں ہوتا اس کو فرعون پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں۔ ہمارے اپنے بزرگوں کا طریقہ یہی تھا کہ وہ ناراض ہوتے تھے کہ کوئی ان کی آمد پر کھڑا ہو۔ مثلا ہمارے دادا مرشد رحمت اللہ علیہ، ان کی تربیت کا انداز یہ تھا کہ جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی تو آپ اندر سے تشریف لاتے، لیکن کسی سنگی کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کریں، کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا۔ کوئی کہتا نہ آن کر تو فرماتے تھے اساں کی تے اپنی فکر لگی ہے، اللہ اساں نہ خاتمہ ایمان تے فرمائے، اے بہت ڈاڈی منزل ہے، بس دعا کریا نے اللہ خاتمہ ایمان تے فرمایا۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں پیر حضرات کہ اگر کوئی ان کے استقبال کے لیے کھڑا نہ ہو تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں اس لیے آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، اگر میں آؤں تو مہربانی ہے آپ بیٹھے رہیے، بیٹھ کر اگر میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں رحمت کی دعا کریں گے تو میرے لیے یہ زیادہ خوشی کا سبب ہوگا۔ ہمارے ابا جان رحمت اللہ علیہ، وہ بھی کسی کو اپنے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہونا دیتے تھے۔ بیمار تھے، بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے، اور ہم بھائی وہ بیڈ کے سائیڈ پر زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، اور میں بالکل سامنے تھا۔ آپ نے جانا تھا واش روم، بیمار تھے نا، تو ظاہر ہے جب تک میں اپنی جگہ نہ چھوڑتا وہ واش روم نہیں جا سکتے تھے، تو میں اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ تو مجھے کھڑا ہوتے دیکھ کر بڑے سخت ناراض ہوئے، فرمایا تم میرے لیے کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ میں ان کے آگے بولتا نہیں تھا۔ ہمارے بڑے بھائی ہیں نا حضرت مولانا محمد افضل صاحب شاہد، انہوں نے عرض کیا حضور اگر سعید صاحب کھڑے نہ ہوتے
آپ کے لیے تو رستہ ہی نہیں تھا، یہ آپ کو رستہ دینے کے لیے کھڑے، تب آپ کا جلال ختم ہوا۔ فرمایا پھر ٹھیک ہے، یعنی سانو اپنے ادب واسطے بیٹیاں دا بھی کھڑا ہونا پسند نہیں۔ تو بیٹو، دین وہی ہے جو نبی کریم علیہ السلام ہمیں دے کر گئے۔ میں آج پھر آپ سے التجا کرتا ہوں کہ جب میں آؤں تو آپ اپنی جگہ پر ہی تشریف رکھا کریں، کھڑے نہ ہوا کریں، کیونکہ خود صحابہ فرماتے ہیں ہمارے دلوں میں سرکار سے بڑھ کر کسی کی محبت، کسی کی تعظیم نہیں تھی۔ سب سے زیادہ اگر ہم کسی کا ادب کرتے تھے تو وہ کون تھے؟ نبی کریم علیہ السلام۔ لیکن جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لاتے تو ہم بیٹھے رہا کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہی تربیت فرمائی تھی کہ تم نے میرے آنے پر کھڑا نہیں ہونا۔ تو پھر جو سرکار کی ان باتوں کو سامنے رکھتا ہے اور وہ جنت جانے کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اس کو پھر انہی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس پر تو گناہ شاید اتنا نہیں ہوگا، لیکن جو مولوی، جو پیر یہ چاہے کہ میں آؤں اور لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو اس مولوی کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اس پیر کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ہم نے تو یہی دیکھا پیر صاحب جا رہے ہیں تو اردا گرد حلقہ بنا ہوا ہے، کلمہ شریف کا ورد کیا جا رہا ہے، اللہ اللہ یہ ورد ہو رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں پر روب پڑے کہ کوئی بڑی شان والا آ رہا ہے۔ بیٹو، خود شان بنانے سے شان نہیں ملتی، شان ملتی ہے تو اللہ کے دینے سے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرما لیجیے۔